کیا خیال ہے تھوڑا؟ کیا خیال ہے؟ ساڑھے نال دے، ساڑھے نال دے. یہ میرا منہج ہے بھائی جان. میں بادشاہوں کو مجبور نہیں سمجھتا. 9 لاکھ نہیں 9 کروڑ یزیدی بھی ہوں تو یہ گھر مجبور اور بے بس نہیں ہے. ارادہ کرتے پانی قدم. ہو کوفے کی مسجد ہے. کیڑی مسجد ہے؟ پانی نہیں ہے، بارش نہیں آ رہی. چند کوفی حضرت مولا علی کے پاس آئے. لائیو چل رہا ہے میرا خطاب، کئی موبائلوں میں ریکارڈ ہو رہا ہے. چلتے ہوئے آ کے کہتے ہیں حیدر مولا پانی کوئی نہیں، دعا کریں. اب اس گھر کی بے بسی میں کیسے مان جاؤں؟ حضرت پیر علی نے فرمایا دعا میں نہیں کرنی، نکا پتر لب کے لے آؤ ساڈا، بلا کے لاؤ میرے بیٹے حسین کو. حضرت مولا حسین تشریف لے آئے. فرمایا پت گل آئے نے میرے کو ٹوریا تیرے کو، تو کچھ تو خطابت کا بھی نہیں جانتا. آئے ہیں میرے کو پر ٹوریا تیرے کو. ابا جی حکم فرماؤ. فرمایا بیٹا یہ کوفی کہتے ہیں پانی نہیں، کوفی کہتے ہیں پانی نہیں، کوفی کہتے ہیں پانی نہیں، کوفی کہتے ہیں. یہ مطالبہ علی پیر فرماتے ہیں کہ کوفی کہتے ہیں پانی نہیں. تو لہذا بیٹا ان کرنا ذرا ہاتھ چکنا. حضرت امام حسین بادشاہ دونوں ہاتھ اٹھائے. اللہ العظیم میں باوضو تواڈے کول بیٹھا، مسجد وچ بیٹھا، فرقہ واریت لعنت کرنا یہ حسینیت. حضرت امام حسین نے ابھی ہاتھ اٹھائے ہیں. لالا جی یہ ہاتھ پورے ہاتھ تھے جناب، چہرے پہ نہیں گئے تو کوفے کی مسجد کے پرنالوں سے پانی باہر آ گیا. حضرت مولا علی نے کوفیاں دے سامنے حسین بادشاہ دے دعا اس واسطے کروائیے کہ تسی میرے پتر نو مجبور نہ سمجھ لینا. ایک وقت ہوئے گا میرا بیٹا تواڈے کول مہمان بن کے آئے نا، پانی بند کر کے یہ نہ تصور کرنا کہ میرا بیٹا مجبور اور بے بس ہے. سوچو ساڈے گھر دا وڈا بھی علی ہے، نکا بھی علی ہے. جیو آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہے تو آپ کا شکریہ. مطلب 4 چیزاں سانو قرآن دستا ہے بھی شہادت مجبوری نال کوئی دے ہی نہیں سکتا. ایک گل دماغ چو ہی کٹ دیو. کیسے؟ میں بتاتا ہوں. احد کا بدر کا مارکا ہے، بندے 313. سب تو بڑی مجبوری تو اتنے سی. کوئی جاگ رہا میرے ساتھ؟ نہ تلواراں کول، نہ زرے پاس، نہ کھانے کے لیے خوراک پاس، اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہے. عاشق کو سمجھ آئے گی کربلا. میں پھر کہتا ہوں عاشق کو سمجھ آئے گی کربلا. میں تیسری والی بندوں کی پسند ناپسند سے نکل کے تقریر کر رہا ہوں. عاشق کو سمجھ آئے گی کربلا. انہیں 313 میں ایک عاشق ہے، ہاتھ بلال ہے اس کا نام، ہاتھ میں کھجور کی خشک چھڑی پڑی پکڑی ہے. مدینے کے بازار سے گزرے، یہودیوں نے تالیاں بجا کے تانے دے کے فرمایا مرن چلے ہو کہ لڑن چلے ہو؟ تلواراں تواڈے کول کوئی نہیں، بندے 313، کھان نو شے کوئی نہیں، زرہ تواڈے کول کوئی نہیں. 8 تلواراں تے ہزاراں دا مقابلہ کیویں کرو گے؟ اور بلال تو گل ہی نہ کر، یہ کھجور دی خشک جڑی ہوتے تیرا کی کرے گی؟ مرن چلے ہو کہ لڑن چلے ہو؟ لہجے کو سمجھنا. حضرت بلال نے اتنا اگنور کیا، ٹردیاں ہوئے یا کہ اوے چھڈو شامی دساں گے لڑیا کون سی، بچیا کون سی، مریا. تو بھائی جان ان میں ایک بھی بے بسی والا نہیں ہے، مجبوری والا نہیں ہے. کیوں؟ شہادت کا تعلق تو عشق الہی سے ہے، تعلق خدا اور مصطفیٰ سے ہے. سوچو اگر بدر والے مجبور نہیں ہو سکتے، کسی کی جرت ہے کربلا والوں کو مجبور کر کے؟ یہ سیدنا و مولانا امام حسین کی شہادت کا فلسفہ ذہن میں رکھو کہ بے بس نہیں، مجبور نہیں. یہ سارے ٹرم کسی اور وجہ تو بولے جانے نے، اس کا تعلق شاید ٹکر شکر سے ہو. حقیقت یہ ہے کہ یہ علی کا بیٹا ہے، یہ جرت رسول اللہ کی جرتوں کا وارث ہے. رسول اللہ کی جرتوں کے وارث ہیں. اب ایک قدم آگے چلیں. پہنچ گیا سید کربلا میں، 3 باتیں کی. سب سے پہلی بات فرمائی یا تو واپس جان دیتا جائے، ٹھیک ہے. دوسری بات یا ٹیبل ٹاک ڈائریکٹ سرنل یزید گل کرے، آؤ پھر غازی عباس پاک دے بوئے تھے اتوں جانا ہے صرف میں تو صبر. اور تیسری بات فرمایا کہ یہ ظلم اعلانیہ بند کیتے جان. واہ حسین بادشاہ
جدو تینوں باتوں کا جواب یہ ملیا نا کہ نہیں ظالم کی حمایت کرنی پڑے گی، ظالم کی حمایت کرنی پڑے گی، ظالم کی حمایت، کاش بھی منڈیاں نو کربلا یاد ہوندی نا، اللہ دی قسم ظالم کی حمایت کرنی پڑے گی۔ حیدر کے بچے نے بڑھ کے کہا او ظالموں، نبی دا خون، ظالم کی حمایت کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو میں ایک اور درد بھرا جملہ آپ کی نظر کرتا ہوں، کاش سننا اور ہے سمجھنا، یہ دو گلاں چ فرق ہے بھائی۔ اسی کربلا سنی ہے، سمجھی ہوتی تو ہماری اولادیں کبھی ٹک ٹاکر نہ بنتی، کربلا سمجھی ہوتی تو آج قریب کے بیٹی کے سر سے کبھی چادر نہ اترتی، کربلا سمجھی ہوتی آج شرابی کبابی مسلمان پیدا نہ ہوتے، آج کربلا سمجھی ہوتی مسجد ویران نہ ہوتی۔ کیوں؟ کربلا ایک نظریے کا نام ہے، سوچ کا نام ہے، فکر کا نام ہے، غیرت ایمانی کا نام ہے، خودداری کا نام ہے، وفا کا نام ہے، عشق کا نام ہے، تقوی کا نام ہے، حیا کا نام ہے، ایمان کا نام ہے، عمل کا نام ہے، حق پرستی کا نام ہے، صبر کا نام ہے، شکر کا نام ہے، سجدے کا نام ہے، پردے کا نام ہے کربلا۔ 72 شہداء میں سے ایک شیر کا نام حضرت عباس بن علی ہے۔ تقریر اپنی جناب شروع ہو گئی۔ مولا علی کے 5 بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، سب تو پہلے بیٹے کا نام حسین بن علی۔ سبحان اللہ، سویرے کہنا 7:30 بجے کتے سنی بولن لگ پڑنا، اللہ دی قسم بات سے نہیں بڑا۔ پہلے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے، چلنا میرے ساتھ، راکب دوش مصطفیٰ جگر پارہ جناب زہرا مولا حسین بن علی۔ دوسرے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے جناب عباس بن علی۔ تیسرے بیٹے جو کربلا میں شہید ہوئے ان کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر بن علی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فرقہ واریت نہیں، یہی بات ہے سانجی گل۔ تیسرا بیٹا جو کربلا کے میدان میں شہید ہوا اس کا نام ہے بھائی جان ابو بکر بن علی۔ چوتھا بیٹا جو شہید ہوا زید بن علی۔ 5واں بیٹا جو شہید ہوا اس کا نام ہے عثمان بن علی علمدار۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت قاضی عباس کی ہے۔ تعارف کیا حضرت قاضی عباس کا؟ تعارف یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات نے نبی علیہ السلام کی ظاہری حیات میں ایک مرتبہ دوسرے نکاح کا ارادہ فرمایا، تے نبی علیہ السلام نے جواب دے کے فرمایا علی جب تک تیرے نکاح میں ساڈی زہرا ہے۔ یہ تو بھی بات سیکھنے آئی ہے جو منڈے رل کے سیکھ لینا تھا۔ اب قرآن میں کرو 4 کنے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے۔ ادھر کو ظالم یہ کہے کہ نبی بے اختیار ہے، تو بھائی جان یہاں کیا ہوا ہے کہ حضرت مولا علی نے عرض کی حضور نکاح کا ارادہ ہے، بلکہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام دانے کائنات کو یہ خبر ملی تے ساڈے آقا مولا نے فرمایا علی سارا جہان کرے، تو نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جب تک تیرے نکاح چ میری زہرا ہے۔ اچھا دے اسباب دی، ایک تو اختیار رسول ثابت ہو گیا۔ اچھا دوسری بات فرمایا جدو بھی کوئی عورت دوسری آئے گی حقوق برابر ہون گے، کائنات زہرا دا برابر جمے ہی کوئی نہیں۔ دکھ ہویا میں نے تھوڑی چپ سن کے، فرمایا کوئی دوجی عورت آ جائے تو حکم خامد نو بھی جنج دے کپڑے پہلی نو انج دے دوجی نو دینے ہیں، جن نے پیسے پہلی نو۔ فرمایا حقوق برابر ہوتے ہیں، بس جی چھوڑے 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 بھائی جان، حقوق برابر ہوتے ہیں۔ فرمایا علی جب تو دوسری بیوی لے کے آئے گا تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ قرآن نہیں اجازت دیتا، قرآن تو اجازت دیتا ہے، پر میری دی زہرا کی عزت کی بات ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب دوجی آئے گی تو اس کے حقوق برابر ہوں گے، کائنات پہ زہرا کا جوڑ ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ ام ابیہا بھی زہرا ہے، بدعت الرسول بھی زہرا ہے۔ وجہ دی سمجھ آ گئی؟ اور تیسرا مرحلہ سارا پاک دنیا تو وصال فرمایا۔ اس ویلے حضرت ام رقیہ زینب پاک، حضرت رقیہ پاک، حضرت ام کلثوم پاک، حضرت مولا حسن پاک، حضرت مولا حسین پاک، یہ آپ کی اولاد ہے۔ آخری وقت ہے، یہ میں رستے مطالعہ کر کے آیا، آخری وقت ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا علی میرے بابے نے روکا تھا نا تجھے۔ علی پیرا کیا جدو دا روکے اور کرنا ہی نہیں، فرمایا نہیں زہرا کہہ رہی ہے کرنا ہے، راستہ نہیں بولنا۔ پھر آپ کی خاموشی، اور تیرے زہرا حکم دے رہی علی دوسرا نکاح کرنا اور نکاح اور بھی کرنے۔ اچھا جی، پر ایک خیال رکھنا،
بچپنے چی پتا سی نا سجے گی کربلا, گود میں پتا تھا سجے گی کربلا. فرمایا علی پر زہرا تینوں ایک عرض کرنا چاہ رہی ہے, نکاح کرنا ہے اور دوسری گل بہادر قبیلے چ کرنا ہے, دلیر قبیلے سے کرنا ہے, شیر قبیلے سے کرنا ہے. زہرا پاک کا وصال ہو گیا, دنیا سے گئی. وصال وصال اللہ دی قسم وصال. پھر آگے قدم چلتے ہیں. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بعد اب تلاش کرو بھائی, حیدر کا قد کیڑا چھوٹا ہے, ایتھے کیڑا سی عام رشتے دار, ساڈا رشتہ لب دیو منڈے دا نا, بہادر بھی ہو, دلیر بھی ہو, وفادار خاندان بھی ہو. تو حضرت سیدہ فاطمہ بنت حزام, یہ حزام دی بیٹی ہے, تو اس عورت سے نکاح کیا. دوسرا اس کا نام ہے فاطمہ, مشہور ہو گیا فاطمہ کلابیہ. اصل باپ کی طرف سے جو نسبت ہے وہ فاطمہ بنت حزام. اگلی گل بھی بڑی ڈاڈی, سب نکاح ہوا تو اللہ نے صرف بیٹے دیے اس عورت کو, صرف بیٹے. اس واسطے ام البنین کہتے ہیں, کوئی بیٹی نہیں, صرف بیٹے دیے. آج ہوں دکھ میرے بڑا ہونا ہے یہ بندے ٹینشن نہ لین تھا. جو بیٹے دیے ان میں پہلے بیٹے کا نام ہے ابو بکر بن علی. جڑا اچھی بولے وہ رزق وچ برکت, صحت وچ برکت, مال وچ برکت. تسی سیال کوٹ بہ کے نہیں بول دے, اللہ دی قسم میں کربلا ویکھ کے آیا حضرت ابو بکر بن علی کا روزہ بھی میں آپ ویکھ کے آیا. پہلے سال گیا تو اتنے نام کچھ لکھیا سی, دوسرے سال گیا تو کچھ اور لکھ لیا, تیسرے سال کچھ اور لکھ لیا. میں کہا ساڈے کول فوٹو پرانی ہے. پہلا بیٹا جو حضرت ام البنین کے بدن سے آیا, فاطمہ بنت حزام کے بدن سے آیا, فاطمہ کلابیہ کے بدن سے آیا, بہادر باپ کی بہادر بیٹی کے بدن سے آیا. کون ہے پتر؟ اس کا نام ابو بکر بن علی ہے, تجھے کا نام عباس بن علی ہے, اور تیجے کا نام عثمان بن علی ہے. ہوں بھی ہولی بولنا, میرے کچھ ہونا. تین سکے برا نے, ماں بھی ایک ہے, اسی بولو میرے نال, باپ بھی, ماں بھی ایک ہے, باپ بھی ایک ہے. جب یہ میرے غازی عباس پیدا ہوئے, اچھا انہوں غازی کیوں آندے رہے, یہ چلو اگے جا کے دسنا. کربلا کی وجہ سے غازی نہیں کہتے, اتنے تو شہید ہو گئے سر. یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے. شہادت حضرت غازی عباس کو غازی سبب واقعہ کربلا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی حضرت غازی عباس جس بھی میدان میں گئے نا, حیدر کا پتر ہے نا. ہوں پتر کو نعرہ تو لاؤنا نہیں آیا تھا کسی نے بھی, چل تو تقریر ہی سن سواد لے ساڈے تو. بھائی جاگ رہے ہو یا موضوع چھڈ دیے آپ, تو پھر بھاری اچھی سبحان اللہ کہنی پینی ہے. اب حضرت غازی عباس بعد پیدا ہوئے, پہلے مولا علی کی جتنی اولاد ہے کسی بھی اولاد کا نام حیدر نے خود نہیں رکھا. ہاں آئی ایم سنی, حسن پتر تھا تو نام میرے رسول نے رکھا, حسین پتر تھا تو نام میرے رسول نے رکھا. اس کا مطلب ہے پہلے پتروں نے نام مولا علی نے خود اپنی چاہت و مرضی سے نہیں رکھے. ہر ہفتہ سرکار نے فرمایا نہیں ان کا نام حسن رکھو, حسین رکھو. یہ بھی رب نے اپنی جنت کے پردوں میں چھپا کے نام رکھے ہوئے تھے. اس سے پہلے کس کا نام حسن حسین نہیں ہے. اور باری آ گئی, یہ گود میں غازی عباس ہے, نام کیوں رکھے گا؟ گڑتی بھی مولا علی نے دی ہے, اذان بھی مولا علی نے پڑھی ہے, نام بھی مولا علی نے رکھا ہے. فرمایا پہلا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا ابو بکر, دوسرا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا عباس, تیسرا پتر ہے اس کا نام رکھوں گا عمر, چوتھا پتر ہے نام رکھوں گا عثمان. چلو ادھر بھی ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے, وہ بھی نال حل نہ کیتا تو پھر ساڈا پیٹ خراب ہو جانا ہے. وہ کی ہے, اور جی آل بیت نے تو نام رکھے ہیں صحابہ کے ناموں پہ, کیا صحابہ نے بھی رکھے ہیں؟ تو میں کہو پڑھ لینا سی. آج آ جانیاں گلاں نہیں پت کری دیاں. اگر آل بیت نے رکھے ہیں تو صحابہ نے بھی رکھے ہیں, اور کئی کتابوں میں یہ نام موجود ہیں. بیٹیوں کے نام عائشہ رکھے, بیٹوں کے نام حسن رکھا, پوتوں کا نام حسین رکھا. حضرت عثمان غنی کے جتنے نکاح ہیں ان میں جتنے پوتے ہیں وہ بتا. حضرت عبداللہ بن عمر کے آگے نسل ہے, جتنے پوتے ہیں وہ بتا, لب جائے گا.
ہم آگے چلیں. گڑتی خود دی, آزان خود پڑی, نام عباس غازی پاک کا نام کون ہے جو شیر پہ بولے اللہ اسے بہادر کر دے, نام خود رکھا. ہن منظر چیک کرو, یہ کلچر ہے تیرا سمجھا گیا. تہاڈے پنڈ بھی ایویں ہوندا تے ساڈے پنڈ بھی ایویں ہوندا. جب کوئی بچہ پیدا ہو جائے تے بڑے بندے چکدے ہیں سب تو پہلے, دادیاں نانیاں. کون ہے جو غازی کی عظمت کے اس جملے کو سن کے خاموش نہ, مینوں دکھ ہونا ہے. لو جی چک کے آندے نے باجی مبارک ہوے, بہت سوہنا ماشاءاللہ منڈا تہاڈا. ایویں ہی ہوندا. چلو کوئی مسئلہ نہیں, تہاڈے نہیں سونے ہے تو سارے ہی سونے ہے, کتے تھوڑا جہا سیرا بہت سوہنا ماشاءاللہ. کڈا سوہنا, اکھاں چاچے تے گئیاں. اللہ کا واسطہ ہے, اللہ کا واسطہ ہے. نا 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 نا, میری ٹائم شاید میری تقریر دے اگلے 3 منٹ بادشاہ باقی رہ گئے. اور تسی قتل نہ کرنا, میں 45 منٹ تے خطاب چھوڑ دینا, 55 پورے ہو ویسن. پھر عرض کرنا چاہ رہے ہیں حضرت سیدہ جناب حضرت فاطمہ بنت اعظم فاطمہ کلابیہ کی گود میں حضرت عباس پاک کی ولادت ہے. مولا علی گھر میں آئے ہیں, شیر آیا ہے. تو آڈے ساڑھے گھر سے بچہ پیدا ہو جائے تو ہمارے عورتیں بزرگ اٹھا کے کہتی ہیں او باجی مبارک ہوئے, ایدیاں آنکھاں چاچے تے گئیاں, تائے رنگا, اے دے نک مامی تے گیا, اے نانے جیسا, اے دے لب چاچے تے گئے, اے دیاں آنکھاں فلانے تے گئیاں. سوچو ہے جب جناب فرت فاطمہ کلابیہ کی گود میں مدینہ منورہ میں غازی مدینہ پیدا ہوا. یہ بھی تو پتہ ہو جانا ہے. جب حضرت فاطمہ بنت اعظم فاطمہ کلابیہ کی گود میں غازی وفا غازی عباس پاک کی ولادت ہوئی ہے. علی کسی سفر سے گھر آئے ہیں, اپنے پتر کو اٹھا کے فرمایا اس کا نام بھی خود رکھیں گے. پھر فرمایا او میری دوجی فاطمہ مبارک ہو, اکھاں بھی میرے دیاں نے, لب بھی میرے جہاں نے, چہرہ بھی میرے جہاں ہے. ویسے سارے سبحان اللہ نہیں آکھی, میں تو ایک موقع اور دینا. یہ نہیں آکھیا یہ کسی اور پہ گیا, یہ چاچے جیسا, تائے جیسا, یہ خالہ جیسا. نانا حیدر بادشاہ اپنے پتر عباس کو اٹھا کے فرماتے ہیں اور اس کی ماں فاطمہ سے بنت اعظم ذہن میں رکھنا, فرمایا گود تیری ہے, بیٹا تو میرا ہے, اکھاں بھی میرے جیاں ہی نے, لب بھی میرے جیاں ہی نے, چہرہ بھی میرے جیاں ہی ہے. کیوں؟ تصویر مرتضی مولا غازی عباس با وفا. بس کرے, پتر پیدا ہوا, گڑتی خود دی, آزان خود پڑی. او کنی رونق ہوئی ہونی ہوئی اس دن جس دن حسین بادشاہ ایک دوجے دوویں بھرا دے ہون گے. ہن اللہ تیجا بھرا دے دیتا عباس آپا نو. اے او جملے آ جڑے کم از کم محسوس کرنے والے اندر دل ہے. ایتھے چھوٹے چھوٹے بال نے نا, اللہ تیجا بھرا دے پہ ہوندے, او پوت ساڈے ال تیجا بھرا آیا. سچ بتا حیدر کا حسن کتنا خوش ہوا ہوگا عباس کو اٹھا کے. حضرت غازی عباس پاک کی ولادت باسعادت, 2 نفل پڑے حضرت مولا اس علی سرکار نے. شکر ہے یا اللہ, پتر بھی دیا, بہادر بھی دیا. اور یہی وجہ تھی کمرے بنی ہاشم. ہائے 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 ہائے, بنی ہاشم کا چاند, علی کے گھر کی رونق. چلو 2 کو جملے اور فضائل کا سن لیں, پھر کربلا سفر کرتے ہیں. یہ کون ہے غازی عباس بھائی؟ ان کی ماں اپنے پترا, صرف پتر ہی سن, تیاں ہے کونی سن, بٹھا کے آندی سی عباس تیری ماں جائی بہن کوئی نہیں, پر تو غلام زادہ ہے, غلام زادی کا بیٹا ہے. تو ذہن میں رکھنا جب تیرے سامنے زینب آ جائے, 1 2 4 سپیکر لگے آپ کیمرے میں, تب 3 4 جگہ تے ہوندی. زندگی میں غازی عباس نے سیدہ کی طرف انج کدے نہیں ویکھیا. پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں, گردن اٹھا کے نہیں دیکھا. کیوں؟ اگلے جملے پہ جڑا ہاتھ چوک کے بولے وہ نسل دی خیر ہو. اور کیوں؟ حسین پاک کا یہ تو بیٹا حضرت مولا علی کا بیٹا ہے, تو باپ تو ایک ہے, پر پھر بھی اپنی جناب کبھی نظر جھکا کے نہیں دیکھا, اٹھا کے جناب زینب کی طرف نہیں دیکھا. کیوں؟ فرمایا یہ تو زہرا کے حیا کی وارث آ رہی ہے. پھر ایک قدم آگے چلتا ہوں. جب جناب زینب
ہوتی تھی کسی جگہ پہ ہولی پاجی نہیں بولنا نہیں تو دکھ ہونا مینوں. پھر کیا ہوتا تھا؟ یہ فاطمہ بنت حزام اپنے 4 پتراں نوں آندے نے پتر جدوں زینب آوے منجی تے نہیں بیٹھنا. ادب اور حیا کی وجہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. زہرا کی شہزادی آئی ہے, یہ رسول اللہ کی بیٹی آئی ہے. اب نہیں, پھر صحیح. اگر آپ سے میں پوچھوں جناب زینب پہ 2-4 منٹ باتیں کرو تو شاید مشکل ہو جائے گا. نہیں مینوں تو ہوندا, کیونکہ آپ نے صرف جناب زینب کا جو کردار سنا ہے فیک چیزیں تھی. پتر یہ زہرا کے حیا کی وارث ہے, یہ مولا علی کی بہادر بیٹی ہے. ہوں ہے کوئی جڑا اچھی بولے یہ بھی ترجمہ کرے, میرے کرن دی لوڑ نہیں. یہ تو مصطفیٰ کی زبان لباب میں دان چوس کے وہ نانے کی خوشبو دینے والی جناب زینب. ایک لمحے کے لیے رکیں, کربلا پوری نہیں ہونی اس بی بی پاک کا ذکر نہ ہوا تو. یہ زینب کون ہے؟ نام حضور نے خود رکھا. زینب کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ میں دستا, خوشبودار پودا. اجے بھی میرے جوان آستہ بولنے کے تو دکھ ہوگا. خوشبودار ہے پودا, نام حضور نے خود رکھا. اچھا اگلی گل بھی سنو تو اللہ مٹھا نہ بولے. جب جناب سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ طیبہ میں آ جایا کرتی تھی, حضور اپنی بیٹی کو اٹھا لایا کرتے تھے کندھے پہ, اور صحابہ فرماتے ہیں ہم نے صحابہ کہاں پھرتے ہو دیوانو. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا حضور کی ظاہری حیات کا آخری حج ہے. نبی علیہ السلام نے آخری حج فرمایا, آخری حج جنہاں حج کیتا انہوں نے پتہ ہے یہ کبھی منا کبھی مزدلفہ کبھی بیت اللہ. جب حضور نے آخری حج فرمایا تو حضور کے دائیں کندھے پہ ایک بچی بیٹھی تھی. کون تھی؟ فرمایا وہ زہرا کی زینب تھی. کندھے پہ بٹھا کے حضور نے جسے حج کروایا. چلو ایک جملہ اور ہے جو سارے رل کے بولو تو پھر آپ چاہتے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ وہی سیدہ زینب ہے. مٹھے نہیں بولنا بھائی جان. جب جناب سیدہ زینب دور کسی جگہ پہ بیٹھی ہوتی تو نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کی طرف دیکھتے ہاتھ لینے آنا چاہیے. دیکھ کے کیا فرماتے؟ فرمایا علی بیٹی تو